نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق اور وسیلہ سے آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں جمع ہوئے ہیں۔ خالق کائنات کا احسان کرم اور شکر ہے کہ جس خالق کائنات نے ہم سب کو پھر ایک مرتبہ اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اپنے گھر میں آ کر اپنا ذکر، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُل لا أسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے یہ الفاظ کہلوائے گئے کہ اے میرے حبیب مکرم، آپ فرما دیں کہ قُل لا أسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قُل لا أسألكم، میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا، کوئی چیز طلب نہیں کرتا، علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جو میں نے اسلام کی تبلیغ کی، جتنا کچھ بھی تم لوگوں تک پہنچایا، اس پر کسی چیز کا اجر طلب نہیں کرتا، مگر یہ کہ میں اپنی اہل بیت سے مودت اور محبت طلب کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے کوئی چیز طلب نہیں کرتا، جتنی بھی تبلیغ کی، جتنا بھی دین تم تک پہنچایا، اس پر کوئی چیز طلب نہیں کرتا سوائے یہ کہ میں اپنی اہل بیت کی محبت طلب کرتا ہوں۔ دوستان محترم، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس جگہ فرمایا کہ الا المودۃ فی القربى، کہ مودت کے بارے میں یہاں آیا ہے۔ اب مودت کیا ہے؟ اب مچھلی ہے، مچھلی کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ پانی میں ہوتی ہے، مچھلی پانی میں ہوتی ہے، اگر اس کو پانی سے نکال دیا جائے تو وہ مر جاتی ہے۔ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں ہوتی بلکہ مودت ہوتی ہے۔ مچھلی کو پانی سے مودت ہوتی ہے، اس لیے وہ پانی میں ہوتی ہے، اس کو محبت نہیں ہے، اس کو مودت ہے۔ محبت سے بڑھ کر ایک جو درجہ ہے اس کو مودت کہتے ہیں، اس کو مودت کہتے ہیں۔ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں ہے بلکہ اس سے بڑھ کر مودت ہے۔ اگر اس کو پانی سے جدا کر دیں گے تو مچھلی تڑپے گی، مر جائے گی، باہر نکالیں گے تو تڑپے گی، مر جائے گی۔ تو اسی طرح ہمارے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں ان سے محبت مودت کی طرح ہونی چاہیے، مودت جیسی ہونی چاہیے۔ جس طرح اگر مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو مچھلی تڑپتی ہے، تو ہمارے سینوں میں بھی حضور کے جو غلام ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ان کے سینوں میں بھی اس طرح کی محبت ہو، مودت، اس طرح کی محبت ان کے سینوں میں ہو۔ دوستان محترم، قرآن پاک کے دوسرے سپارے میں فرمایا گیا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ قرآن پاک نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلام کیا، قرآن مخاطب ہوا امام حسین سے، کہا کہ اے حسین، آپ اپنا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور نہیں تھے، کمزور نہیں تھے، کربلا کے میدان میں آپ کمزور نہیں تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین کمزور تھے، کمزور نہیں تھے، اللہ رب العزت کا فیصلہ تھا۔ اللہ رب العزت نے امام حسین کو آزمایا، مال سے، اولاد سے، بھوک سے۔ آپ نے اس ہر کام میں صبر سے، استقامت سے کام لیا اور آپ کامیاب ہوئے۔ امام حسین کمزور نہیں تھے، مجبور نہیں تھے۔ مجبور کیسے ہو سکتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فرشتہ حاضر ہوا، بارش برسانے والا فرشتہ روایات میں آتا ہے حاضر ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں سے ایک بدبخت اٹھے گا جو آپ کے اس نواسے کو شہید کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فرشتہ حاضر ہوا، اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اس نواسے حسین کو، جو آپ جس سے زیادہ پیار کرتے ہیں، ایک بدبخت آپ کی قوم سے اٹھے گا، آپ کی امت سے اٹھے گا،
وہ آپ کے اس نواسے کو شہید کر دے گا۔ اور اس فرشتے نے میدان کربلا کی مٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی، شیشی میں پیش کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جس دن یہ مٹی خون بن جائے سمجھ لینا کہ اس دن آپ کا نواسا میدان کربلا میں شہید ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے گھر میں تشریف فرما ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ کوئی بھی ازواج میں سے کسی ازواج نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آئے، کس وجہ سے آنسو آئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں میں آنسو اس لیے آئے کہ فرشتہ آیا اور اس نے آ کر مجھے خبر دی کہ آپ کا یہ نواسا جس کو آپ اپنے کاندھوں پہ بیٹھاتے ہیں، جس کو آپ اپنی زبان مبارک چسواتے ہیں، جس کے لیے آپ اپنا ممبر چھوڑ کے اتر جاتے ہیں، اور اس نواسے کے لیے جس کے لیے جنت سے جوڑے آتے ہیں، اور اس نواسے کے لیے جس نے تختی لکھی اور تختی میں جو فیصلہ کرنے آتے ہیں، جبرائیل آسمانوں سے فیصلہ لے کے اترتے ہیں، اس نواسے کو ایک آپ کی امت میں سے ایک یزید بدبخت کتا الفاظ استعمال کیا گیا وہ شہید کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ازواج کو کہا، کسی اپنی زوجہ سے کہا کہ میرے گھر والوں یہ جب میں مٹی جو آپ کو دے رہا ہوں بس دیکھ لینا، جب یہ مٹی کی شیشی جو ہے، اس شیشی کے اندر جو مٹی ہے، جس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے سمجھ جانا کہ حسین کو کربلا کے میدان میں یزید نے شہید کروا دیا ہے۔ امام حسین مجبور نہیں تھے، کمزور نہیں تھے۔ بعض لوگ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام حسین بہت مجبور تھے، پانی کے لیے ترستے، پانی تو ان کے لیے ترستا تھا۔ حسین تو ان کے نواسے تھے جن کی انگلیوں سے رب تعالیٰ چشمے جاری کرتا تھا۔ حسین تو ان کے نواسے تھے کہ جن کی انگلیوں سے رب تعالیٰ کئی سو صحابہ کو پانی پلاتا، تب بھی پانی کم نہ ہوتا، ان کی سواریوں نے پانی پیا، ہر چیز نے پانی طلب کی، پانی نوش کیا، پھر بھی پانی ختم نہ ہوا۔ مصطفیٰ نے جب اپنا ہاتھ نکالا اس وقت پانی بند ہوا۔ وہ حسین ان کے بارے میں اگر ہم کہیں کہ کمزور تھے، 6 ماہ کے علی اکبر علی اصغر جو ان کو لے کے گئے، یہ امتحان تھا۔ قرآن کہتا ہے، قرآن نے امام حسین سے کہا آپ کی اولاد شہید ہو جائے گی۔ امام نے، میرے آقا حسین نے کہا میری اولاد شہید ہوتی ہے مصطفیٰ کے دین کے لیے شہید ہو جائے۔ حسین نے کہا اگر مصطفیٰ کے دین کے لیے، نانے کے دین کے لیے اولاد شہید ہوتی ہے شہید ہو جائے۔ حسین سے کہا گیا، قرآن نے کہا، مکالمہ ہوا، حسین سے قرآن نے کہا حسین آپ کو بھوکا رکھا جائے گا۔ حسین نے کہا اگر نانا کا دین کا جو پرچم ہے اگر وہ بلند ہو، میری وجہ سے بلند ہو رہا ہے تو مجھے بھوک منظور ہے۔